السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، معزز ناظرین، سامعین محترم، اعمال صالحہ اور عبادت پر مواظبت ہمیشگی کرنے کو رباط کہا گیا ہے۔ رباط کیا ہے؟ رباط کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے ملک کی سرحدوں پر اپنے وطن کی حفاظت کرنے کے لیے نوجوان فوجی تعینات ہیں، مامور ہیں، کہ ذرا سے ان کی غفلت پر حالات ناخوشگوار ہو سکتے ہیں، اسی طرح اعمال صالحہ پر ہمیشگی کرنے کو رباط کہا گیا ہے۔ ناگواری اور مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا چاہیے۔ مثلا سخت سردیوں میں، ٹھنڈک کے دنوں میں اعضائے وضو کا صحیح طریقے سے دھونا نہایت ہی گرا ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان، ایک مومن، ایک مصلی، نماز پڑھنے والا اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہے، اسی لیے اس کا اجر بھی بقدر مشقت زیادہ ہوگا۔ مسجد کا قرب بھی اگرچہ بعض اعتبار سے نہایت مفید ہے، لیکن گھر کا مسجد سے دور ہونا اس لحاظ سے زیادہ بہتر اور افضل ہے کہ جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے اتنا ہی اس مومن مسلمان کو اجر و ثواب بدلہ اس کو زیادہ ملے گا۔ اس فضیلت سے محروم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا گھر مسجد کے قریب ہوتا ہے۔ سامعین محترم، آئیے اسی تعلق سے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سماعت کرتے ہیں، اپنے اعمال کا تجزیہ کرتے ہیں۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں کہ جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے گناہ کو مٹا دے اور درجات کو بلند فرما دے۔
صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیں۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرانی اور ناگواری کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا یعنی دور سے آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ اجر و ثواب میں سرحد پر مورچہ زن رہنے ہی کی طرح ہے، زیادہ اجر و ثواب ہے۔ سامعین محترم، نمازوں کی پابندی کرنا، سخت ناگواری گرانی حالات میں، سخت ٹھنڈی میں کامل طریقے سے وضو کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ سامعین محترم، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھ کر آنا بہت ہی مشکل ہے، اسی طرح عصر کا وقت دن بھر کے کاموں کو نمٹانے کے لیے نہایت ہی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، جس میں نماز کے فوت ہونے کا، ضائع ہونے کا بڑا امکان ہے۔ اور جو شخص ان دو نمازوں کی یعنی فجر کی اور عصر کی نماز، اور جو شخص ان دو نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے وہ دوسری نمازوں کی حفاظت بطریق اولا کر سکتا ہے، اور یہ نمازوں کی حفاظت اسے جنت میں لے جانے کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ ان نمازوں کو چھوڑنے کی بڑی سخت وعید آئی ہے۔ فجر کی نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ نماز منافقوں پر بہت بھاری ہے، اور عصر کی نماز کے بارے میں پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے، جس آدمی نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ آئیے اسی تعلق سے ایک اور حدیث کو سنتے ہیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں۔ عن نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البردین دخل الجنہ متفق علیہ۔ البردان الصبح والعصر۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ایمان والا، جو کوئی مسلمان دو ٹھنڈی نمازوں کو ادا کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ ہوٹلوں کے باہر پوری رات بیٹھ کے موبائل چلاتے رہیں گے، چائے پیتے رہیں گے، سگریٹ کی کش لیتے رہیں گے، پوری رات بیٹھے رہیں گے، لیکن جیسے ہی ان کے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے تو کہتا ہے بدبخت چلو بھائی اب سونے کا وقت ہو گیا۔ فجر کی اذان سن کے اسے مسجد میں آنا چاہیے، عصر کی نماز بھی
سونے میں چلی جاتی ہے اور فجر کی نماز بھی سونے میں چلی جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنے آپ پر زعم ہے کہ میں نمازی ہوں، لیکن فجر کی نماز غائب رہتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اتنی تمام فضیلتوں کو سن لینے کے بعد اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، اگر معاشرے میں نوجوان بزرگ ان باتوں پر عمل نہیں کیے، تو یقین جانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سخت باز پرس ہوگی۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو 5 وقتہ با جماعت کے ساتھ مساجد میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو مولا مساجد کی طرف ان کے قلوب کو پھیر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے رب تعالیٰ تمام مسلمانوں کے دلوں کو مساجد کی طرف موڑ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔